رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی چینل کے سلسلہ کلینک کے اندر ہم حاضر ہیں، اور آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ نہایت ہی اہم ترین ٹاپک ہے۔ عموماً اکثریت بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک ہر لوگوں کو زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر اس مسئلے سے تعارف ہوتا رہتا ہے۔ اس کا ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے جسمانی کمزوری۔ اب جسمانی کمزوری کے ہر طرح کے ڈفرینٹ علامتیں ہوتی ہیں۔ جیسے مریض اکثر آتے ہیں شفا خانے میں، ہسپتال کے اندر، یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جسم کے اندر تھکن ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے۔ تو ہر طرح کی ایج کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کمزوریوں کی وجوہات بنتی ہیں۔ تو آج مدنی چینل کے اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم جسمانی کمزوری کی جو وجوہات ہوتی ہیں ایج وائز، بچوں کے اندر کیا وجوہات ہوتی ہیں، بڑوں کے اندر کیا ہوتی ہیں، اور اولڈ ایج کے اندر کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، اور اس جسمانی کمزوری، ویکنس وغیرہ کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کون کون سے ضروری ٹیسٹ اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس جسمانی کمزوری کی جو عام علامتیں ہوتی ہیں، جو مریض اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ تھکن کی سب سے زیادہ شکایت ہو رہی ہوتی ہے، جنرلائز ویکنس ہوتی ہے، تھکن کی شکایت ہوتی ہے، ان کے کسی بھی کام کے اندر دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، بہت نیند کی کمی ہوئی بھی ہوتی ہے، بھوک کی کمی کی شکایت ہوتی ہے، اکثریت کمپلین یہ ہوتی ہے جیسے طاقت نہیں ہے جسم کے اندر۔ تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں ڈفرینٹ۔ اس کے ابھی کچھ سب سے پہلی وجہ جو ریسرچ بیس موجود ہے وہ ہے نیند کی کمی، جیسے کہ نیند کا پورا نہ ہونا۔ ہر ایج گروپ کا اپنا اپنا سلیپ کا پیٹرن ہوتا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کا سلیپ پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان لوگوں کو 10 گھنٹے سے زائد سلیپ نیند چاہیے ہوتی ہے، اور جیسے وہ ایڈلٹ ایج آ جاتے ہیں، جیسے جوانی کا ہو جاتا ہے، اس میں سلیپ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں جو بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے وہاں پہ نیند ویسے ہی کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کچھ انسان کی عادات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجوہات کی وجہ سے نیند کم ہو چکی ہوتی ہے۔ نیند جب کم ہوئی بھی ہوتی ہے تو جسم کے اندر تھکن کی کیفیت مستقل آتی رہتی ہے، اور مریض یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو جسمانی طور پہ کمزوری موجود ہے، لیکن در حقیقت میں اس کو جسمانی ویکنس نہیں ہوتی ہے، اس کو نیند کی کمی ہوتی ہے۔ اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اپنے ہیبٹ یعنی نیند کا پیٹرن چیک کرنا ہوگا کہ ہم کتنی دیر سو رہے ہیں، آرام کتنی دیر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تھکن موجود ہے تو ہمیں کسی کنسلٹنٹ یا ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے جسمانی کمزوری تھکن کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو سب سے پہلا جو ہم نے وجوہات لی تھی وہ لی تھی نیند کی کمی۔ عموماً یہ ہوتا ہے پیشنٹ ینگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو تھکن بہت ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، ویکنس وغیرہ کے سمٹمز۔ تو نیند کی کمی ڈاکٹر صاحب یہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو تھکن ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اب آپ مدنی پھول دے دیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ ویکنس، کمزوری کیا چیز ہے، اور فٹیکنس وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویکنس بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بھی آپ کے جسمانی اعضاء کے اندر کوئی ایسی سقط نہ رہے کہ آپ کو وہ کام کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو، جو جیسے کوئی چیز پک کرنا ہے، کوئی چیز اٹھانا ہے، وہ اس میں دشواری پیش آتی ہے، دیٹ از کالڈ ویکنس۔ صحیح۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ
کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے یا فٹیک نے جسم میں کھچاؤ سا پڑ رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, گہری آنکھیں اندر درد کر رہی ہیں, تو وہ فٹیکنیس کہلاتی ہے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس کمپلین لے کر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو میرے کو کافی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, اور جب ہم اس کی ہسٹری کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے گھر میں کوئی فنکشن وغیرہ چل رہا ہے اور اس کی ایسی پرابلم ہو رہی ہے, نیند اس کی پوری نہیں ہو پا رہی, جیسے ابھی آپ نے عرض کیا, یہ ایک وجہ ہے اس کی, نیند پوری نہیں ہو پا رہی, پھر ریسٹ اس کو پراپر نہیں مل پا رہا ہے, لازم بات ہے اس ماحول کے اندر آرام بھی نہیں کر پاتا ہے, پھر غذا کے معاملات بھی آتے ہیں سارے. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے آپ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, یہ گھر پہ اب جیسے جو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ کس طرح سے خود ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں ذاتی طور پہ کہ جیسے تھکن ہے یا کہ کمزوری ہے؟ دیکھیں کمزوری کی اس کے تو مزید وجوہات بہت ساری وجوہات آتی ہیں, ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی جو ہے یہ ہم نے جو لیا ہے پہلی وجہ نیند. اس میں دیکھیں جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے, اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ کی کمزوری ہے یا وہ ہے, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی علامت بیماری سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی, چاہے وہ نزلہ ہی کیوں نہ ہو, اس سے ریلیٹڈ یا اس کے بعد اگر یہ پرابلم آ رہی ہے تو وہ دیٹ از پاسبلٹی آف ویکنیس. اس میں کمزوری ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے کہ وہ کمزوری کہلائے گی. ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ طاقت نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا, جسم سے کوئی چیز اٹھا کے لینا یا کوئی کام, جیسے پہلے مثال کے طور پہ آپ 4 سیڑھیاں جلدی چڑھ جاتے تھے, 2 منزل جلدی چڑھ جاتے تھے, لیکن اب آپ 2 منزل ٹائم بھی زیادہ لیتے ہیں, سانس بھی آپ کا زیادہ پھولتا ہے, دیٹ از کال ویکنیس. صحیح, ٹھیک ہے. اب جیسے اس کو ہم ایج کے حساب سے اگر لیتے ہیں تو مثال کے طور پہ ایک ینگر بچہ جو ہے 12-13 سال کا, 14 سال کا, وہ بڑی کوئکلی اوپر چڑھ جائے گا, ٹھیک ہے, اس میں انرجی لیول بہتر ہوتا ہے. مڈل ایج میں اگر آتے ہیں آپ 30-40 سال کی عمر میں, تو وہ تھوڑا سا اس کے مقابلے میں سلو چڑھے گا. صحیح. لیکن جب آپ اولڈ ایج کے اندر آتے ہیں تو وہ بہت سلو اوپر چڑھے گا, کیونکہ اس میں ویکنیس ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے. تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہے اس ویکنیس کو اور فٹیکنیس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو عموماً مریض یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب طاقت کی کمی ہے, طاقت کے انجیکشن لگوا دیں, طاقت کے لیے ڈرپ لگوا دیں, یا طاقت کی گولیاں لے لیں. اگر کوئی ہیلدی انسان ہے اس کا اس طرح کی طاقت کی چیزیں لینا کیسا؟ دیکھیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے. عموماً لوگ آتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ صرف ڈرپ لگوا لیں. وہ دیکھیں ڈرپ لگانے کا ایک کانسیپٹ ذہن میں لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ طاقت اس میں مل جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں کچھ نہ کچھ کیلوریز جسم میں ضرور جاتی ہیں, لیکن ایک بہت بڑا افیکٹ جو ہے سائیکولوجیکلی ہوتا ہے. اچھا. یعنی کہ نفسیاتی افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں ایک ڈرپ لگ گئی ہے. صحیح. کہ ہم اس سے بہتر ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ لیول جو سیٹسفیکٹری لیول مریض ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, جی اس لیول کی وہ ڈرپ نہیں ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ مریض ہمیں ایسے بتا رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی خون کی تھیلی لگوا لی ہے. صحیح. 2-3 خون کی تھیلیاں لگوا لی ہیں تو میں بالکل ہیلدی فٹ فاٹ ہو گیا ہوں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی فلوئڈ کی ڈرپ لگاتے ہیں اس میں کتنی کیلوریز ہوتی ہے, کتنا گلوکوز ہوتا ہے, کتنا پوٹیشیم ہوتا ہے, انرجی لیول کتنا جائے گا اس کا, یہ ہمیں ٹیکنیکلی چیزیں پتہ ہوتی ہے. تو جب سائیکولوجیکل افیکٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کا جو ہے نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے باڈی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتا ہے. نہیں, ساتھ میں جو معاشرے پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ یہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے کوئی ڈرپ لگنے کا کوئی کلینکل انڈیکیشن بھی ہوتی ہوں گی, کیا کیا وجوہات ہوں تو ہی ڈرپ لگی جائے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جب آپ ڈرپ بیسیکلی کیا چیز ہے. صحیح. اگر ایک عام نظر سے دیکھیں تو وہ پانی ہے, ٹھیک ہے, نارمل سلائن, نارمل پانی کی شکل ہے نا, مایا ہے بالکل. اب وہ اس کے اندر کچھ بھی, وہ ہماری زبان میں سلائن بھی ہے, ڈیکسٹروز بھی ہے, رنگر بھی ہے, الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس کے اندر لیکن اگر ایک عام آدمی دیکھتا ہے تو وہ پانی کی بوتل ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے جسم میں پانی کی کمی آپ کو محسوس ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو پانی کی کمی کس علامتیں, پھر وہ ڈفرینٹ علامتیں ہوتی ہیں؟ میں جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ 2-3 میجر علامتیں ہیں جو بہت آسانی سے آدمی اس کو پہچان سکتا ہے. ایک تو اپنے جو ہے
جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب اپنی اسکن اپنی جلد کو جو ہے آپ ڈی ہائیڈریشن کے چیک کر لیں, اس کو پنچ کر کے دیکھ لیں, کی کمی ہوئی ہو, پنچ کر کے دیکھ لیں. اگر یہ ایزیلی تیزی کے ساتھ واپس اپنے جگہ پہ چلے جاتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہے. اگر نہیں جاتی, سلو جاتی ہے, تو ڈی ہائیڈریشن ہے. نمبر 1. نمبر 2, اپنی زبان کو دیکھ لیں. زبان نارمل حالت میں کیا ہوتی ہے یہ آدمی کو پتا ہوتا ہے اپنا کہ یار میری زبان کی یہ نارمل ویلیو ہے. لیکن اب جب آپ اس میں ڈی ہائیڈریشن ایلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو زبان خشک بھی ہوتی ہے. اس کا بہت سا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ تھمب کے ذریعے یا اس کے کسی بھی فنگر کے ذریعے اپنی زبان کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ چیک کریں گے تو آپ کو ڈرائینس فیل ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو نارمل دن. ڈرائینس ہو جائے گی, وہ خشکی محسوس ہو جائے گی. تو یہ ایک عام سی. اور دوسرا جو ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر گلوکوز لیول گر رہا ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے بعضوں کا چکر وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اب چکر کو بیس بنا کے ڈرپ نہیں لگوانے کے چکر لگ جائیں لوگوں کے. عموماً یہ اسی چکر میں جیب ہلکی ہو جاتی ہے, کافی لوگوں کی کافی جیب ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کا ایسے بھی ڈاکٹرس وغیرہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈرپ کے اندر کچھ طاقت کے انجیکشن بھی لگاتے ہیں. obviously وہ تو ایسے طاقت کے انجیکشن لگوانا کیسا؟ نہیں, بالکل ڈالتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے, کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ گزر کے استعمال کرنا وہ نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اور ڈاکٹر کو ہسٹری ساری پتہ ہے آپ کی, تو اس حساب سے اگر وہ کوئی دوا استعمال کرتا ہے دیٹ از اوکے. لیکن اگر اس کو ہسٹری پتہ ہے اور پھر کوئی ایسی دوا یوز کرتا ہے, انجیکشن وغیرہ کوئی بھی یوز کرتا ہے جو ہو سکتا ہے آفٹر افیکٹس ہوتے ہوں اس کو, کوئی کڈنی پرابلم والا ہو, کوئی آفٹر افیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے, تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. لیکن اس میں آپشن ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, یہ نہیں ہے تو یہ لگا دیں گے, یہ نہیں ہے تو یہ لگا دیں گے. آپشن ڈاکٹر صاحب جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اگر ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ کو ڈرپ ہی لگے گی یا ڈرپ ہی لگنی چاہیے, تو کیا مریض کے پاس ایسا آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرپ نہ لگوائے, اورلی بھی اپنے آپ کو ٹریٹ کر لے؟ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ اس میں یہ محسوس کر لے کہ یار ان کو اپنا الٹی وغیرہ تو نہیں آ رہی. مطلب آپ کوئی چیز کھا پی رہے ہیں آرام سے, اگر اس میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے تو پھر ڈرپ کی حاجت نہیں ہے. وہ ڈرپ کی جو کمی اگر ڈاکٹر صاحب آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ میں پانی کی کمی ہے, تو وہ آپ نارمل پانی سے اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب یہ بول دیں ہم کو کہ ڈرپ ہی لگنی ہے, ہم نہ لگوائیں, تو کوئی خطرے کی بات کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. ویسے بھی جو ہے نیڈلز وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال کم سے کم ہی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, سب سے پہلی وجہ جو بھی ہم نے ڈسکس کری تھی تو نیند کی کمی, جنرلائز ویکنیس, کمزوری میں. دوسری وجہ جو ہے وہ ہے انف مقدار کے اندر غذائیت جسم کے اندر نہ جانا, یعنی جس کو ہم میل نیوٹریشن بھی بولتے ہیں. منرلز, ملٹی وٹامنس کی کمی جسم کے اندر ہونا, یہ بیلنس ڈائٹ کی کمی ہو جانا. اب ڈاکٹر صاحب بیلنس ڈائٹ کس طریقے سے لی جائے اور بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا چیز ہے؟ دیکھیں میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر 2 چیزیں انسان کی لائف سے موجودہ دور کے حوالے سے اس کو کٹ آف کر دیا جائے اور نیچرل دودھ, پھل, سبزیاں اور پانی اس کو اپنی غذا کا ایک اچھا حصہ بنایا جائے تو آپ 80% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھے حصے سے مراد کیا, یعنی فل میل یہی ہو؟ مطلب ایک نہیں, فل میل تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں پروٹین کی مقدار اتنی نہیں ملی, وہ بھی بہرحال آپ کے جسم کا حصہ ہے, وہ بھی آپ کو پورا کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن جو فی الوقت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ گوشت کی طرف اور فرائیڈ فوڈز کی طرف زیادہ جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی نقصان دہ ہیں. اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں, آپ دودھ کے اوپر آ جائیں, آپ فروٹس کے اوپر آ جائیں, آپ پانی کے اوپر آ جائیں, دالوں وغیرہ کے اوپر آ جائیں. آپ کو ایک وافر مقدار میں فٹنس رہنے کا ایک بہترین نسخہ ہے. سب سے پہلی بیماری جس سے آپ بچتے ہیں دیٹ از کانسٹیپیشن, قبض. ایک بہت عام بیماری ہے, مطلب بہت ہی عام بیماری ہے کہ اس سے آپ یہ بچ جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہی ہمارے یہاں یہی ہے کنٹری کے اندر کہ ہمارے یہاں یہ جو فوڈ پیٹرن ہے, ڈائٹ پیٹرن ہے ہم لوگوں کا بالکل کمپلیٹلی ڈسٹرکٹ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہیلدی جوان آدمی بھی آ رہا ہوتا ہے, بظاہر وہ ہیلدی بھی ہوتا ہے, موٹا بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے مجھے کمزوری ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا اس میں کمزوری ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. میں اس میں کچھ کازز آپ کو بتاتا جاتا ہوں, اس میں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ بیماریاں ہیں جن میں
فیلنگس آتی ہیں کمزوری کی. جیسے ایک نارمل بیماری ہے فلو کی بیماری ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کو کمزوری کی شکایت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تھائرائڈ کی بیماری, صحیح, اس میں ہائپوتھائرائڈزم بھی ہے, ہائپر تھائرائڈزم بھی ہے, دونوں اگر بیماری ہے, غدود کا مسئلہ, گلے کے غدود جو ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے. انیمیا یعنی خون کی کمی ہے, اس میں بھی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. ڈپریسو فیز کے اندر, ڈپریشن کے اندر آدمی ہوتا ہے, اس میں بھی بہت زیادہ فٹیکنس اور ویکنس دونوں فیل ہوتی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. لیک آف سلیپ یعنی کہ نیند, جیسے آپ نے فرمایا نیند کی کمی کی وجہ سے, اس میں بھی بہت زیادہ ویکنس محسوس ہوتی ہے آدمی. پھر ایک مہلک بیماری 2-3 ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے, شوگر کی بیماری. اس پہ تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ مزید ہم ڈسکشن اس میں بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے. کنجسٹڈ ہارٹ فیلور یعنی کہ دل کی کوئی تکلیف ہے, کوئی خدا نخواستہ, اس کے اندر ہے. وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو جائے, وائٹامن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو لے کے اس کی کمی ہو جاتی ہے. اس کے بعد کچھ ادویات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بھی جو ہے کمزوری انسان کو فیل ہوتی ہے. کچھ ایسی جو ڈیزیزز ہیں جن میں ویکنیسز ہوتی ہیں, یعنی کہ یہ جو بات کی ہے ابھی ہم نے, ان کی ویکنیسز کم و بیش کیوریبل ہیں, صحیح, کم و بیش کیوریبل ہیں. لیکن جو آگے 2-3 ڈیزیزز ہیں جیسے کینسر ہے, ٹھیک ہے, اس کی ویکنیس وہ ڈیفرنٹ ہے, تو بہت جلدی ہوتی ہے, وہ ایک ویکنیس میں ہو جاتی ہے. اسٹروک پہ آتے ہیں جس کو عام زبان میں ہم فالج کہتے ہیں, اس کی ویکنیس, صحیح, ٹھیک ہے نا, اس کو کور کرنے میں عرصہ لگتا ہے, صحیح, ایک عرصہ لگ جاتا ہے. بعض اوقات مریض پریشان بھی ہو جاتے ہیں, گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن کور کرنے میں بہت عرصہ آ جاتا ہے. دوسرا جو ہے نرو مسل انجری, یعنی کہ آپ کی رگوں کی اور پٹھوں کی جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسرا کچھ وائٹامنس کی اوور ڈوزیج وغیرہ لے لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی. تو ڈاکٹر صاحب اسی پہ میں آ رہا تھا کہ جو عموماً ڈرپس وغیرہ کے جو عادی ہو جاتے ہیں, ملٹی وٹامن لے رہے ہوتے ہیں, یا پھر آج کل کی جو ڈائٹ پیٹرن چل رہا تھا, اس کے باوجود بھی ویکنیس کے سمٹم ہم کو آپ کو ملتے ہیں پیشنٹ کی صورت کے اندر. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار وہ ایبسولوٹلی فٹ لگ رہا ہے, 30 ایئر کا ایج کا پیشنٹ ہے, ہیلدی بھی ہے, لیکن وہ کمزوری کی شکایت. ہیلدی میں دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فٹ ہے بالکل, لیکن وہ اگر فیل کر رہا ہے کہ یار میرے میں اب وہ اسٹرینتھ نہیں رہی ہے, اس میں ویکنیس آ رہی ہے, تو وہ پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے, صحیح, مشورہ کرے کہ میرے کو یہ پرابلم بیسیکلی آ رہی ہے. تو وہ دیکھیں گا, اگر وہ سمجھے گا تو ورک اپ کر لے گا. جیسے سسٹمک ڈیزیز ہم نے ابھی بات کی ہے, کچھ بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے, کہ اس کی طرف تو نہیں جا رہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کہ ہم تھائرائڈزم کی یعنی غدود, گلے کے غدود کی بات کر لیتے ہیں, بڑا سائلنٹلی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا, پتہ نہیں چل رہا ہوتا مریض کو کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. غدود کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ویکنیسز وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں اس کو. تو اگر وہ ویکنیس محسوس کرتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. ڈاکٹر صاحب یہ ویکنیس کا کرائٹیریا کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے نارمل بلڈ پریشر لو ہو گیا, اس میں بھی ویکنیس, شوگر لیول لو ہو گئی, اس میں بھی ویکنیس, تھائرائڈ ابھی جیسا آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں بھی ویکنیس. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ویکنیس پہلے سمجھنی پڑے گی کہ ویکنیس ہے کیا. بالکل ڈاکٹر صاحب, جب تک آپ ویکنیس کو سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ کے لیے ایک جنرلائز ٹرم ہے کمزوری. دیکھیں ویکنیس یا فٹیکنیس یہ دونوں بیماری نہیں ہے, صحیح, یہ علامتیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ بیماری نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب عموماً ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ مریض یہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے بعد بھی چلے آتے ہیں, اور دیگر ہومیوپیتھک والوں کے پاس بھی, حکیم وغیرہ کے پاس بھی, تو پھر ڈفرینٹ دوائیاں طاقت کی مد میں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ کچھ مزید بول دیں. دیکھیں ان کو جو طاقت کی مد میں اگر دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, تو جیسے ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے ڈوز اس کی, اس ڈوز کے حساب سے اگر آپ لے رہے ہیں تب تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. صحیح, سب سے بڑی بات یہ ہے. لیکن عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس ڈوز کے حساب سے مریض لیتا نہیں ہے, دوا نہیں لیتا ہے. جو ڈوز ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے, کوئی بھی طاقت کی گولی ہے, عمومی طور پہ زیادہ تر ادویات, لیکن وہ ڈاکٹر صاحب یا مریض ڈاکٹر سے بغیر ڈرپ لگوائے یا ملٹی وٹامن لیے یا انجیکشن لگائے بغیر تسلی تو ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نا, یہ تو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے, یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے, نفسیاتی اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر کہ یار یہ کچھ ہو گیا ہے, کچھ نہ کچھ تو جیب سے گیا ہے, تبھی تو اس کو صحت آئی ہے. یہ ایک اور اس سائیکولوجی سے کافی لوگ کھیلتے بھی ہیں, کھیلتے بھی ہیں کافی لوگ اس کے اوپر. اور یہ اکثر و بیشتر مطلب مریض آ کے خود جو ہے آگے ایسے کلام کرتا ہے کہ ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے کرنے کے لیے کہ یار میں نہیں کروں گا, کوئی اور کر جائے گا.
تو حالانکہ آپ سمجھائیں گے بھی نا اس کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گی, وہ اس وقت تو یس کر کے چلے جائے گا. جی میرے ساتھ خود تجربہ ہوا, اس وقت وہ یس کر کے چلے جاتے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں, وہ پتہ چل جائے کہ جی ایک ہفتے کے بعد آئے وہ ڈاکٹر صاحب یار آپ نے تو نہیں لگائی تھی, میں فلانے کے پاس گیا تھا اس سے میں نے لگوا لی, میں اب ٹھیک ہو گیا. تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, آپ ٹھیک ہو گئے, بہت اچھی بات ہے. تو یہ بڑا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی ویکنیس محسوس کرتے ہیں, فی زمانہ اگر دیکھا جائے جو ہمارا ٹرینڈ ہے, ہمارا لائف اسٹائل ہے, ہمارا کام کرنے کا اسٹائل ہے کہ ہم 12 گھنٹے 13 14 گھنٹے جو ہے نا عمومی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اب وہ 2 حصوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے, مطلب اگر آپ وہ 6 گھنٹے کی جاب کر رہا ہے تو گھر آنے جانے میں ہی تقریباً 10-12 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کوئی کہاں رہ رہا ہوتا ہے, کوئی کہاں رہ رہا ہوتا ہے. تو وہ جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ ایک کیفیت اس کو آدمی کے اوپر ہوتی ہے. ایک تو نفسیاتی کیفیت الگ چیز ہے, ایک جسمانی کیفیت بھی اس کے اوپر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ویکنیس کا کوئی دورانیہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر کمزوری کی شکایت آ رہی ہے, 1 ہفتے سے آ رہی ہے یا 1 دن میں آئی تو اس کو کمزوری بول سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ویکنیس جو آپ کی میں نے بتائیں بیماریاں, صحیح, ٹھیک ہے, وہ اگر ہیں تو وہ اس بیماری کے ساتھ ختم ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر فلو ہے, فلو ختم ہوا تو آپ کی ویکنیس. نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے دوسری جو آپ بتا رہے ہیں نا, میں اسی طرف آ رہا تھا. دوسری جو آپ بتا رہے تھے, دوسرے کا میں یہی کہہ رہا تھا کہ فی زمانہ ویکنیس کم ہے, فٹیکنیس زیادہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. فٹیکنیس یعنی مسل پٹھوں میں کھچاؤ ہو را ہے, یہ ہو رہا ہے, تھکن ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ پور نیوٹریشن, غلط غذا کھانا, صحیح طریقے سے پانی کا استعمال نہ کرنا. اگر ان 2 چیزوں پہ ہم کنٹرول کر لیں, فٹیکنیس آپ کی کافی کم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اگر ایکسرسائز بھی نہ کر رہے ہوں تب بھی ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا رول ہے ایکسرسائز کا. ایکسرسائز کا بہت بڑا رول ہے آپ کی فٹنس کے اندر, آپ کی ویکنیس کے اندر. ایکسرسائز کا بہت رول ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں نا. جس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب یہ فٹیک یعنی پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے 3 چیزوں کو ہم نے امپورٹنس دینی ہے. ایک تو پانی, ہائیڈریشن مینٹین رکھنی ہے, دوسرا بیلنس ڈائٹ, اور تیسرا آپ بتا دیجیے. دیکھیں ایک تو پانی ہو گیا آپ کا, بیلنس ڈائٹ ہو گیا, تیسرا ایکسرسائز ہو گیا. تیسرا ایکسرسائز. یہ 3 چیزیں آپ نے اس کو مینٹین کر کے رکھنی ہے. اگر آپ کی بیلنس ڈائٹ نہیں ہوگی, آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو فٹیکنیس ہوگی مسلس کے اندر, کیونکہ انرجی. اب لیکن جاب کا پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پوزیشن ہوتی ہیں, تو ان کے لیے ایکسرسائز کتنی ضروری؟ دیکھیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے ایکسرسائز. اگر مثال کے طور پہ ان پہ ایک آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے 6 گھنٹے 8 گھنٹے بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں تو کوشش کریں کہ 20-30 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں, اپنے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایکسرسائز کا ایک کنسیپٹ یہی ہے کہ بہت بڑی باڈی بلڈنگ کی جائے تو ہی ایکسرسائز ہوگی, کیا نارمل واک کرنا؟ نہیں, ایسا کوئی گھر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں آپ ایکسرسائز کر سکیں؟ دیکھیں اس میں عموماً مریضوں کو یہی کہتا ہوں کہ پہلوانوں والی ورزش نہیں کرنی ہے, ہم نے مریضوں والی ورزش کرنی ہے جو آپ کے جسم کو ضرورت ہے. کم از کم اتنی موومنٹ ہو کہ آپ کے مسل اسٹریچ ہوں. اس میں جو بیسٹ ایڈوائس دی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں واک کیا کریں. بیسٹ ایڈوائس ہے, مطلب اس میں خرچہ بھی کچھ نہیں ہے اور آپ کا ماحول بھی تبدیل ہوتا ہے, ایٹماسفیئر بھی تبدیل ہوتا ہے. اوپن ایئر کے اندر آپ واک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ دونوں طرف سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو ایکسرسائز کو خالی واک کو بھی اگر ینگ جنریشن ہے جو سن رہی ہیں ہم کو, وہ اگر اس کو تھوڑا بہت اپنی ایکسرسائز مسلس کو بھی جو ہے نا اسٹرینتھ رکھیں, قابو رکھیں. اب یہ نہیں کہ اس کے اندر اپنے جو ہے نا باڈی بلڈنگ کا سلسلہ کر لیں وہ, لیکن یہ ہے کہ اس میں طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ نے ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا تو ایکسرسائز بے معنی ہو جائے گی آپ کے لیے, وہ ویکنیس بڑھے گی آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کمزوری کے اندر ایک مین وجہ جیسے ابھی آپ نے پہلے بھی عرض کی تھی, انیمیا یعنی خون کی کمی. موسٹ کامن جو انیمیا ہو رہا تھا وہ آئرن ڈیفیشنسی, اس کے بارے میں کیا؟ اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں سب سے زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں انیمیا خون کی کمی ہمارے یہاں بڑا کامن سی بیماری ہے اور بالخصوص خواتین میں زیادہ ہوتی ہے, مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. ایک تو جیسے آپ نے بتایا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا خون کی کمی کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں نا. اب خالی خون کی کمی, آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب خون کی کمی ہے, خون کی کمی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کچھ پیشنٹ آتے ہیں وہ خود آ کے خود بھی بتا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب خون کی کمی ہوئی ہے. ہاں وہ بتاتے ہیں
کہ ان کی فیلنگس ہوتی ہیں, کچھ ان کو بتا بھی دیتے ہیں, لوگ بھی بتا دیتے ہیں, آنکھیں وغیرہ دیکھ کے بتا بھی دیتے ہیں کہ یار تھوڑا سا خون کا کم لگ رہا ہے, ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. تو اس وجہ سے وہ مشورہ کرنے آئے تھے کہ خون تو کم نہیں لگ رہا, لیکن جس میں اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو چیک کروا لیا جاتا ہے, ٹیسٹ وغیرہ کروا کے چیک کر لیا جاتا ہے. ٹیسٹ کراتے ہیں, ہیموگلوبن اسٹینڈرڈ 12 سے 15 ہونا چاہیے, اور اگر 12 سے کم ہے تو ہم اس کو بولیں گے خون کی کمی ہوگا. لیکن اس میں لیول اگر بہت زیادہ کم ہوگا تو اس میں جیسے بہت سارا 6 یا 7 آئے تو اس کے اندر انڈیکیشن بنتی ہے خون کی بوتل لگوا لیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر. اگر مریض کی کیفیت یہ اجازت دیتی ہے تو یہ خون کی بوتل لگائی جا سکتی ہے تو آپ بالکل لگائیں اس کو, لیکن ڈاکٹر جب ایڈوائز کرے گا تب خون کی بوتل ایسے نہیں لگتی کبھی. اس کی جب تک ڈاکٹر ایڈوائز نہ کرے, پرمیشن نہ دے, جب تک وہ خون کی بوتل نہیں لگا سکتے. خون کی کمی اب جن کو ہوئی بھی ہے وہ کیا اپنی غذا میں کیا کیا چیزیں لیں؟ دیکھیں غذا کے اندر تو بیسٹ چیز تو یہی ہے کہ آپ آئرن کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں, جن میں آئرن زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ گوشت میں مل جائے گا, گوشت میں, مطلب فروٹس میں آپ چلے جائیں, سبزیوں میں چلے جائیں, صحیح, ان میں اکثریت میں آئرن ہے. سب سے رچ سورس تو کھجور ہے آئرن کی. بالکل, مطلب آپ یہ دیکھ رہے کون سی چیز ایسی ہے جس میں آئرن موجود نہیں ہے. تقریباً کم و بیش سب میں 19-20 کر کے موجود ہے. تو اگر جیسے ہم نے بتایا کہ اگر آپ سبزیوں کا پیٹرن یا دالوں کا پیٹرن یا فروٹس کا پیٹرن اپنے کھانے کے جدول میں رکھیں گے تو آپ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے بھی بچ سکتے ہیں. اور دوسرا, جب آپ پانی کی مقدار جسم میں پوری رکھیں گے, جو ایک نارمل اسٹینڈرڈ ضرورت ہوتی ہے ہماری باڈی کو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کام کی نوعیت پہ کہ آپ کی کام کیا کرتے ہیں, لیکن جو نارمل ضرورت ہے وہ 8 سے 10 گلاس ہے, وہ آپ پوری کریں گے تو آپ جسم کی اسکن کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا آپ کا, آپ کے باڈی کے اوپر اوورآل بہت اچھا اثر پڑے گا. تو جب آپ ان نیچرل سورسز کی طرف آ جائیں گے تو آرٹیفیشل سورسز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ جو ہے اس قسم کی ادویات کی طرف جائیں یا ڈرپس کی طرف جائیں, ان کی حاجت ہی نہیں پڑے گی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی یا خون کی کمی ہو گئی, کس ایج سے ان کو انڈر کنسیڈریشن یعنی احتیاطیں شروع کر دینی چاہیے؟ دیکھیں خون کی, جیسے بالخصوص فیمیل پیشنٹس میں خون کی کمی جہاں ہوتی ہے تو وہاں پہ آئرن ڈیفیشنسی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آئرن کم ہو رہا ہے, یعنی ہماری باڈی کو آئرن مل نہیں رہا ہے. اب آئرن لینے کا سورس کیا ہے ہمارے پاس؟ کھانا پینا. اب کھانا پینا تو ہمارا شروع سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, پہلے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یعنی پیدائش کے پہلے دن سے اسٹارٹ ہو گیا کھانا پینا. اب اگر آپ یہاں پہ اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آئرن ڈیفیشنسی آپ کو آگے جا کے مل جاتی ہے, بہت ارلی اسٹیج پہ مل جاتی ہے. پھر یہ اینڈ تک آپ کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ آپ 60 سال کی عمر میں بھی مل جاتا ہے, آپ کو 50 کی عمر میں بھی. فیمیل میں زیادہ مل جاتا ہے, فیمیل کی ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے یہاں, فیمیل کا ورک اتنا زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ آئرن سپلیمنٹ پراپر طریقے سے نہیں مل پاتا, جس کی وجہ سے ابھی یہ دیکھیں نا کہ اسی کی وجہ سے میری اپنی ایک آبزرویشن یہ ہے کہ اکثریت خواتین جو ہے خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں. پھر ان کو بلڈ اگر ان کو لگایا جا رہا ہے تو اگر ریشو نکالا جائے تو خواتین کو بلڈ لگانے کا ریشو ویسے زیادہ بن جاتا ہے کہ ان میں خون کی کمی. ڈاکٹر صاحب, یہ آئرن کی کمی یا خون کی کمی, اس کی وجہ سے بھی کوئی سمٹمس آتے ہیں؟ نہیں, بالکل کمزوری کے علامات تو آتے ہیں, اس میں چکر آنے لگ جاتے ہیں آدمی کو, جسم میں درد ہونے لگ جاتا ہے, پٹھوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے, بہت سارے اور دوسرے علامات بھی ہوتے ہیں. ڈفرینٹ پیشنٹ ڈفرینٹ علامات لے کر آتے ہیں. بعض لوگوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے, اٹھ کے بیٹھتے ہیں یا تھوڑا سا چلتے ہیں. جن کو بالخصوص فیمیل جو پیشنٹ ہیں ان کو اپنی ڈائٹ کے اندر یہ آئرن کے حوالے سے توجہ دینی چاہیے. بالکل سب کو دینی چاہیے, فیمیل کو بالخصوص زیادہ دینی چاہیے, اور اپنی ڈائٹ کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے. پھل اور سبزیاں جیسے بالخصوص اس میں یہ ہے کہ کالے انگور آتے ہیں. کالے انگور جو ہے یہ خون کی کمی کے لیے بہت ہی الحمدللہ مفید ہیں. اسی طرح سے سیب, خوبانی اور جامن, یہ جو پھل ہیں یہ خون کی کمی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اور سبزیوں میں اگر لیں گے تو چقندر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے خون کی کمی کے حوالے سے. پالک کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹماٹر جو ہے سرخ خون وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے اور قوت مدافعت بھی اس سے بڑھتی ہے. اسی طرح سے
جو ہے خون کی کمی کے لیے ایک اور پھل استعمال کیا جاتا ہے جسے انار کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ انار جو ہے خون کی کمی کے علاوہ اور بھی بہت سارے امراض میں الحمدللہ مفید ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ سبزیاں اگر موسم کے اعتبار سے پھل وغیرہ جو ہیں استعمال کیے جائیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اس سے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خلیل بھائی نے جو فروٹس کا نام بتایا ہے، جو سبزیوں کا نام بتایا ہے، مطلب یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ہماری دسترس میں نہیں ہیں یا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، صرف یہ ہے کہ اس کو نیت کریں کہ اس چیز کو استعمال کریں گے تو صحیح فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ عمومی طور پر ہم ان چیزوں پہ بہت کم توجہ دیتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے ان کو استعمال کر لیتے ہیں، جیسے انگور کا تذکرہ کیا ہے اور چقندر وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی۔ تو جو چیز آسانی سے اویلیبل ہے، اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جو نیچرل سورس ہے، قدرتی سورس ہے، تو آرٹیفیشل سورسز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس میں پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، ساری چیزوں کا ٹائم کا بھی خرچہ ہوتا ہے، ذہنی طور پہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو قدرتی چیزیں جب ان کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کافی حد تک اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کمزوری کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک چیز یہاں پہ مینشن ہوئی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے کہ کیفین کا اوور لوڈ، یعنی کیفین کا زیادہ استعمال، جو لوگ چائے، کافی، کولڈ ڈرنک زیادہ مقدار کے اندر پی رہے ہوتے ہیں، اب ان کو جسم کو کیفین کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، جو کیفین باڈی میں جسم کے اندر جاتی ہے، یہ یعنی پیشاب آور ہوتی ہے، اس میں پیشاب کی مقدار بڑھا دیتی ہے۔ جتنا باڈی میں سے پیشاب نکل رہا ہوتا ہے تو آپ کے الیکٹرولائٹس یعنی ڈی ہائیڈریشن کے سمٹمز پیدا ہو رہے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ینگ ایج گروپ کے ہیں، جتنے سافٹ ڈرنک، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، چائے یا کافی کا جتنی وافر مقدار میں استعمال کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ کیفین اوور لوڈ کے سمٹم آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر یہ خاص سمٹمس آتے ہیں۔ ایک تو ویکنس، دوسرا گھبراہٹ، مسلز کے اندر ان کے پیلپیٹیشن وغیرہ، مسلز کے اندر ایک تو فٹیگ بھی آتی ہے اور پیلپیٹیشن کے سمٹمس آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ اس کو بولتے ہیں وڈرول سمٹمس آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اگر ہم دو چیزوں کو فی زمانہ لائف کے اندر سے نکال دیں، کٹ آف کر دیں، اس میں ایک اسموکنگ اور ایک الکوہلزم، یہ دو چیزیں اگر آپ ہٹا دیتے ہیں، یہ سافٹ ڈرنکس اور چائے، کافی یہ زیادہ مقدار میں نہ پئیں ہم، وہ اس میں آ گئی نا، کیفین کے اندر آ گئی ساری کی ساری، کہ آپ ان چیزوں کو آپ جو ہے نا، اگر ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں، سافٹ ڈرنکس وغیرہ ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں نا، جز تو وہی ہے نا ساری چیزوں، صحیح۔ تو اب اگر ان چیزوں کو آپ ہٹا دیتے ہیں تو آپ کافی حد تک 80% بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب اتنی بڑی اسٹڈی کی گئی ہے تو اس پہ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس میں کچھ علاماتیں ایسی ہوتی ہیں ویکنس کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ یہ علامات کسی کو نظر آئے تو اس میں وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع فرما لیں۔ اس میں 2-3 علاماتیں ہیں۔ ایک ہے ڈیزینس کو اردو میں کیسے کہیں گے، جیسے چکر آتے ہیں، بہت زیادہ چکر آتے ہیں نا، اور اس جیسے یہ چیز محسوس ہوتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ایک چیز ہوتی ہے کنفیوژن، یعنی کہ آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، عجیب سی اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ بولنے کی صلاحیت میں اگر اس کو دشواری ہو رہی ہے، یعنی ڈیفیکلٹی ان اسپیکنگ، بولنے میں اس کو پرابلم آ رہی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے فوری طور پہ۔ اور دیکھنے میں اگر اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، جیسے ویژن کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی ڈبل ویژن آ رہا ہے، یا کوئی کلر ایسا آ رہا ہے، یا کوئی اندھیرا آ رہا ہے آنکھوں کے آگے، اس میں آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سینے میں اگر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو وہ چیسٹ پین، اس پہ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اور ساتھ میں سانس میں اگر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو یہ 4 5 6 جو چیزیں ہیں، اگر ان میں سے خدا نخواستہ کسی کو کوئی علامت آتی ہے تو وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، تاکہ یہ ایک ویکنس کی خطرناک آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ علامت ہو سکتی ہے، علامت ہو، ہاں، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسا آپ نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، ڈائبٹک، شوگر، یہ بہت کامن بیماری ہوتی چلی جا رہی ہے،
اس کی وجہ سے بھی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے اس میں. جب ہائپوگلیسیمیا یا ہائپر گلیسیمیا میں یعنی شوگر لیول بڑھ جاتا ہے تو اس میں آپ کے پورے سسٹم پہ افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اوپر سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم آپ کے تمام سسٹم کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کے سب سے زیادہ ظاہری طور پہ نظر آنے لگ جاتی ہے, اور آپ کی مسل ویکنیس جو ہے نا وہ زیادہ نظر آنے لگ جاتی ہے, پٹھوں میں کھچاؤ, پنتھوں میں کمزوری محسوس ہونے لگ جاتی ہے, سانس کا پھولنا ہے, یہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے, یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس میں یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے سب میں ہو, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ضروری نہیں ہے سب میں ہو, لیکن یہ ایک مین وجہ ضرور ہوتی ہے ڈائبٹیز. ڈاکٹر صاحب کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ڈائبٹک کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ضلع فیصل آباد سے محمد شعیب بات کر رہا ہوں. آپ کا مدنی کلینک بہت اچھا ہے. آج جسمانی کمزوری موضوع چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سے گزارش یہ کرنا ہے کہ ایک نارمل آدمی کا کم از کم, جس کی عمر تقریباً 40 سال ہو, کم از کم کتنا ویٹ ہو تو وہ مطلب یہ کہ اس کی فٹنس ٹھیک ہو سکتی ہے. اور دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ویٹ کتنا ہونا چاہیے انسان کا, اور اگر کمزوری ہو رہی ہو تو اس کے لیے کیا یوز کرنا چاہیے. بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال دیتے ہیں. میں نصیر احمد اتاری جہلم سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ میری عمر تقریباً 40 سال ہے, اور میرے سر میں درد رہتا ہے, کبھی کبھار ہو جاتا ہے, کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے, اور دوسرا میرے نا یہ لک میں بھی درد رہتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ معلومات دینے. ٹیسٹ وغیرہ میرے کلیئر ہیں, ٹیسٹ میں نے کروائے, ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو یہ معلومات دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دے دیجیے. میرا نام سلمان ہے اور میری عمر 30 سال ہے. میرے کو گھٹنوں میں بہت پین رہتا ہے, اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, چلتا پھرتا تو پتہ نہیں چلتا, مگر گھٹنے میں میرے بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کا کوئی علاج بتا دیجیے, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ 3 کالز ہیں, مزید کالز بھی موجود ہیں. پہلے کالر جو ہے انہوں نے سوال کیا ہے, 40 سال انہوں نے اپنی عمر بتا دی ہے, وزن یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر ایک نارمل ویٹ لے لیتے ہیں, اگر فیملی ہسٹری آپ کی نہیں ہے, خدا اس میں جو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خاندانی ہسٹری ہوتی ہے اس کے اندر کسی کا فیملی کے اندر وزن کم ہوتے ہیں, کسی میں وزن بہت زیادہ ہوتے ہیں. نارمل اگر آپ رہتے ہیں تو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 55 to 60 kg کے قریب ان کا وزن ہونا ہے. یہ اسٹینڈرڈ 40 سال میں ہونا چاہیے. اس سے زائد ہو رہا ہو تو وہ تشویش کی بات ہے. ہاں, تشویش کی بات ہے. اگر ان کی ہائٹ بھی کم ہے, وزن 60 سے زائد ہے. ہاں, ہائٹ امپورٹنٹ ہے نا, ہائٹ انہوں نے نہیں بتائی, ہائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک رف ہم نے آئیڈیا بتایا کہ اس سے کم و بیش اتنا ہونا چاہیے. دوسرے کالر ہیں ڈاکٹر صاحب جی, ان کی عمر 40 سال ہے, ان کو سر میں درد کی شکایت ہے. انہوں نے کہا کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے, باقی ان کی جو رپورٹس ہیں وہ تو کلیئر ہے. ہاں, کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ کمر میں بھی غالباً ان کے درد ہوتا ہے. لک بولا تھا نا, لک میں درد ہوتا ہے, تو انہیں کمر میں بھی ان کے درد ہوتا ہے. تو جہاں تک سر کے درد کا سوال ہے کہ اگر کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو اگر کوئی اور علامت نہیں ہے, آپ کو کوئی اور ایشو نہیں آتا ہے, جیسے نظر کا دیکھنا ہے ایسا, یا ناک کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو, تو پھر کبھی کبھی تو کسی کو بھی سر میں درد ہو سکتا ہے. گرشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ٹینشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اگر کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن اگر یہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ, مستقل بنیاد پہ ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا تحقیق کروا لیجیے گا. جہاں تک کمر میں درد کا سوال بتایا گا, اس میں آپ نے بتایا کہ جو رپورٹیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ کی تقریباً نارمل ہی آئی ہیں. اب رپورٹیں کون سی کروائی ہیں, کوئی ایکس رے وغیرہ آپ نے کروایا ہے, کوئی MRI کروایا ہے, ایسی کوئی آپ نے چیزیں اگر کروائی ہوئی ہیں تو اگر وہ نارمل آئی ہیں تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک توجہ یہ دلانی تھی کہ انشاءاللہ بھی کریں گے اس پہ, کہ عموماً بیک پین رہتی ہے, اس کا CT اسکین یا MRI کرا بھی لیں, ایکس رے کرا لیں, تو بظاہر فائنڈنگ کوئی نہیں ملی ہوتی, مسکولر اسپازم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ مزید ڈسکشن ابھی کر لیں گے. اس میں یہی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی یہ چیزیں نارمل ہیں, سپوز جیسے کہہ رہے ہیں رپورٹیں نارمل ہیں, انہوں نے ایکس رے وغیرہ انہوں نے کرا لی ہوں گے, یہ نارمل ہیں, تو آپ 2 چیزوں کا خیال کریں کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو جس جگہ پہ آپ سوتے ہیں اگر گدا ہے تو گدا کوئی پرانا تو نہیں ہے. صحیح, فارم والے گدے پرانے ہوتے, چل رہے ہوتے کافی عرصے تک, وہ بھی قبر میں تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. یا آپ جب رات کو سوتے ہیں تو کسی ایسے پوسچر پہ تو نہیں سوتے, کسی ایسے
पोजीशन पे रिड्यूस होते हैं कि आपके पट्टे जो है ना एक ही सिम पे पड़े रहते होंगे 3 घंटे 4 घंटे एक ही सिम पे हो, उसकी वजह से भी स्पास्म हो जाता है। अपने काम की नोयत का भी ध्यान रख लें कि आप जो काम करते हैं उसमें बैठने का काम ज़्यादा तो नहीं है, क्या है क्या नहीं है, पोजीशन क्या है आपकी, कुर्सी का लेवल क्या है आपका, ये अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं आपकी और रिपोर्ट्स भी आपकी नॉर्मल हैं तो मैं ख्याल में सिंपल आपका जो है मस्कुलर स्पाज्म यानी पट्टों का खिंचाव वगैरह होगा, जो किसी दवा वगैरह से इस्तेमाल करने से ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। डॉक्टर पट्टों का स्पाज्म हो वो या अकड़न हो गई हो तो उस पर से मसाज करा लें ऑयल वगैरह से, वो भी फायदेमंद है। पेन किलर ना लें, जरूरी नहीं कि पेन किलर ही लें, अमूमन रिस्पॉन्स कर जाती हैं। इसमें मेरा इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है कि ऑयल से रिस्पॉन्स आता है। टॉपिकल वो सॉल्यूशंस होते हैं, वो टॉपिकल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि अगर उनका तो है कि वो आप लगाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। अगर ऑयल से मसाज अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं, अभी एक अमूमन वो होते हैं ना बहुत ख़तरनाक वाले मसाज वाले जो होते हैं, जो करते होते हैं जो अच्छा तो वो तो बहुत डेंजरस होते हैं। मैं इसको ही पूछना बहुत डेंजरस होते हैं। क्या उम्मी तौर पे तो वो देखा गया है बाकायदा कूदते हैं पे कमर के ऊपर कूदते हैं, पट्टों में तकलीफ होती है, तो ऐसी गलती ना करवाया करें। खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी तकलीफ हो तो डॉक्टर से रुजू कर लें, क्योंकि आप बड़ी नाजुक सी जगह होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बहुत नाजुक होती है और मतलब पूरी लाइफ का आपका कंट्रोल सिस्टम है, पूरा वजन, बॉडी का वजन, आपके पूरी बॉडी का वजन कंट्रोल सिस्टम है पूरा का पूरा आपका। वहाँ कहीं डैमेज हो गया तो खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कमर के दर्द के हवाले से रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए कि, और घुटनों के दर्द भी इन्होंने फरमाया था। सही। तो चलते फिरते या गनीयू पढ़ते रहें, उठते बैठते चलते फिरते, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो भी इससे ठीक होगा। घुटनों का, जोड़ों का और कमर दर्द वगैरह या जिस्म में कहीं भी दर्द होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो दर्द है वो जाता रहेगा। इसी तरह से दर्द सर के हवाले से भी इरशाद फरमाया था। तो दर्द सर के लिए एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, सूरतुन नास जो कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है, इसे 7 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ। ये पढ़कर सर पर दम कीजिए और अगर अभी दर्द बाकी हो तो दूसरी बार भी इसी तरह यानी 7 मरतबा सूरतुन नास अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़कर दम कीजिए। अगर अब भी दर्द है तो तीसरी बार भी इसी तरह दम कीजिए। पूरे सर का दर्द हो या आधे सर का दर्द हो, कैसा ही शदीद दर्द हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 3 दफ़ा इस तरह दम करने से जाता रहेगा इंशाअल्लाह। और डॉक्टर साहब ने जो है वो शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत के हवाले से जो है वज़न का जो आपने इरशाद फरमाया, फ़ैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल, इसका एक बाब है पेट का कुफ़्ल मदीना, इसके सफ़हा नंबर 710, इसमें आपने तहरीर फरमाया है कि औसत कद, यानी आप फरमाते हैं कि वज़न की मिक़दार जो है वज़न की मिक़दार अपने अपने कद के लिहाज से होती है। सही। औसत कद 5.5 फीट यानी 66 इंच वाले मर्द का वज़न 150 पाउंड यानी 68 kg, सही, 68 kg होता है। और औसतन औरत का जो 5.25 फीट यानी 63 इंच जो है कद हुआ करता है, तो इसका जो है वज़न जो है 130 पाउंड यानी तकरीबन 59 kg से हरगिज़ बढ़ना नहीं चाहिए। सही। तो आप फरमाते हैं कि अपना कद नाप कर दिए हुए अंदाजे के मुताबिक जो कोई चाहे अपने वज़न का हिसाब लगा सकता है। कद और वज़न के हवाले से कद दोबारा सुन लीजिए कि आमतौर से औसतन जो कद होता है मर्द का जो होता है वो 5.5 फीट यानी तकरीबन 66 इंच, और इसका वज़न होना चाहिए 68 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सही। 1 इंच के हिसाब से आप यूँ कह लें कि 1 kg कह लें। सही। इसी तरह से इस्लामी बहनों का जो औरतों का जो होता है 5.25 फीट यानी 63 इंच 130 पाउंड यानी 59 kg जो है ये होना चाहिए, कम बेश इतना होना चाहिए। इसी वज़न के हवाले से डॉक्टर साहब एक कॉलर है 30 साल के, इनके घुटने में दर्द की शिकायत बोल रहे हैं। इसमें वज़न अब
इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। उन्होंने अपना वज़न अगर हमें बता देते तो आसानी है। डॉक्टर साहब, क्या 30 साल की एज के अंदर घुटनों में दर्द की शिकायत आ सकती है नॉर्मली? अगर हम इस पे जाते हैं, बुकिश पे जाते हैं, तो बुकिश पे ज़रा चांसेस कम होते हैं, यानी कि अगर जो हमने मुताला किया है उसके हिसाब से ये उम्र कम है थोड़ी सी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो फी ज़माना ये केसेस नज़र आते हैं हमें। देखो, इसकी कोई वजूहत भी होती होंगी? इसकी जो एक सबसे मेन वजह जो आती है ना, वो आती है आपका वज़न। जो ठीक है, वज़न आपका ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपके जोड़ों पे वज़न पड़ रहा होता है, वेट पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर लेक ऑफ एक्सरसाइज, चलना फिरना नहीं होता है, चलना, और फिर वही घूम फिर के वहीं खाने पीने में बात आती है। डॉक्टर साहब, हड्डियों की कमजोरी जैसे हो जाए, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जोड़ों में दर्द आ गया है? बिल्कुल, उसमें हड्डियों की कमजोरी में होता है कि हड्डियों की कमजोरी में तो ये होता है कि पूरी बॉडी की हड्डियां दर्द कर रही होती हैं। अच्छा। ठीक है, उसके अंदर ये कि ऐसी कैफियत हो जाती है बात औक़ात कि आपने अगर छू लिया तो छूने से भी वो दर्द कर रहा होता है, वो इतनी तकलीफ कर रही है जिसको आप उम्मी तौर पे आप कहते हैं ना, भोरभरापन आ जाता है हड्डी के अंदर। उम्मी तौर पे ओल्ड एज के अंदर होता है, बुजुर्गों के अंदर ज्यादा होता है, यंग में थोड़ा कम। ये रिसर्च एक में पढ़ रहा था, उसमें कमोबेश 1 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड सफर कर रही है विटामिन डी डेफिशिएंसी से। वो लीड करती है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम जरूरी होता है हड्डियों के लिए। बिल्कुल, जब हड्डियों में कैल्शियम ही नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, मसल्स के अंदर भी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो किस तरीके से चलेगा ये मामला? तो विटामिन डी किस तरीके से हम डाइट में लें और किस तरह से इसकी कमजोरी पूरी की जाए? देखें, ये जो आपने स्टडी बताई है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और आजकल हम लोगों को जो लिविंग पैटर्न है कि हम धूप वगैरह से एक्सपोजर नहीं है। मैं पिछले दिनों एक दफ़ा सेमिनार में गया था, तो वहाँ पे इसी डेफिशिएंसी के ऊपर ही कुछ लेक्चर वगैरह हो रहा था। उन्होंने बड़े स्टैटिस्टिक्स जो बताए थे वो बड़े हैरानकुन थे कि कमोबेश 80 से 90% जो आबादी है पॉपुलेशन वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है। और बड़े चैलेंजिंग के साथ उन्होंने बात की थी कि जितने भी डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं अगर वो चेक करवा लें, मैं कहता हूँ 90% डॉक्टर साहिबान का भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा उनको। और फिर उसके बाद उन्होंने उसके दलाइल के साथ बात की, और जो उन्होंने वजूहात बयान की वो बहुत सही थी। मतलब उन्होंने पूरा एक डाइट पैटर्न बता दिया कि फी ज़माना डाइट पैटर्न हम लोगों का क्या चल रहा है। अगर मैं उसको अपने ऊपर नाफिज अमल करूँ तो मैं समझता हूँ 90% मैं भी उस पर अमल कर रहा हूँ। सही। उन चीज़ों को अगर आप देखते हैं कि आपकी खुराक में क्या ले रहे हैं हम लोग, हमारी पानी में क्या है, हमारा दूध ले रहे हैं नहीं ले रहे, मछली का कितना इस्तेमाल है, अंडे का कितना इस्तेमाल है हमारी लाइफ के अंदर, सब्जियों का कितना इस्तेमाल है हमारी लाइफ के अंदर, एक्सपोजर, सन एक्सपोजर हमारी लाइफ के अंदर कितना है, अगर हम सारी को कैलकुलेशन करते हैं तो आप डेफिनेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार होंगे। और अगर ओवरऑल जैसे आपने स्टडी बताई कि पूरी स्टडी की जो इतनी बड़ी स्टडी बताई है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो फीमेल्स के अंदर इस्लामी बहनों को तो इसके सिम्टम पे कुछ ज़्यादा खतरनाक हो सकते होंगे। देखिए, उसमें उनमें तो ये होता है ना कि एक तो खून की कमी, सही, एक तो कमजोरी, ये फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी का मामला अलग, कैल्शियम, फिर लेक ऑफ एक्सरसाइज, कैल्शियम अलग, फिर दूसरे मामला अलग होते हैं। तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो जाती है ये चीज़, ना बहुत ज़्यादा उभर के, कमजोरी की अलामतें जल्दी आ जाती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उभर के भी आ जाती है और बहुत जल्दी आ जाती है, हाईलाइट हो जाती है। इवन यंग बच्चियों में भी जो है ना ये देखा है कि उनको बॉडी एक होता है जिसमें में दर्द हो रहा होता है और बड़ा शदीद किस्म का होता है कि ये आप बहुत हल्का फुल्का दर्द होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है। ऐसी कैफियत होती है कि बातों का दाखिल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि दाखिल कर दिया, दाखिले के बाद ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद सेटल कर दिया, सेटल करने के बाद फिर कर दिया। अच्छा, विटामिन डी डेफिशिएंसी के हवाले से आपने बात की, तो इसके अंदर अगर हम विटामिन डी डेफिशिएंसी को ले लेते हैं तो उम्मीद तौर पे देखा गया है कि जाते हैं डॉक्टर साहब हमारे जिस्म में दर्द हो रहा है, ये आपने लेवल चेक कराया, लेवल आपका कम मिला, लेवल करने के बाद आपने उसकी ट्रीटमेंट कर दी, वो ठीक हो गया, मैं सेट हो गया बिल्कुल। अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद दोबारा चला आ रहा होगा। सही डॉक्टर साहब फिर हो गया दर्द। अब फिर क्यों हो गया दर्द? जब आपने डेफिशिएंसी खत्म कर दी उसकी, तो वो दर्द क्यों हो गया? सवाल फिर वहीं आपकी लाइफ स्टाइल पे आ जाता है। इसका मतलब आपने उसको चेंज करना है, मेंटेनेंस डोज नहीं आपने उसको तो पूरा कर दिया, लेकिन उसको मेंटेन किस तरह करना है, सही, वो आप नहीं कर रहे हैं। और वो आप कैसे करेंगे? वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके करेंगे। जब आप उसको चेंज कर लेंगे तो आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सब कुछ कॉल्स और हैं, कॉल्स ले लेते हैं, कॉल सुना दीजिए। इमरान बात कर रहा हूँ, लाहौर से बात कर रहा हूँ।
میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ یورک ایسڈ میں لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا تھا کہ یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا ہے تو کیا استعمال کرنا چاہیے؟ صحیح, ایک اور کال دے دیجیے. محمد ظفر اقبال راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں جی. یہ 2 بچے ہیں جی, دونوں ہمارے بچے ہیں نا, تو ان کو گندم سے الرجی ہے. پوچھنا چاہتے تھے کہ دونوں بچوں کو گندم سے الرجی ہے تو ان کا کوئی حل بتا دیجیے. بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. دیکھیں یورک ایسڈ کے حوالے سے جہاں تک یہ بیان کر رہے ہیں تو ان کو کھانے پینے میں ایک احتیاط کرنی چاہیے کہ بالخصوص گوشت وغیرہ, بڑے کا گوشت وغیرہ جو ہے, چکناٹ وغیرہ جو ہے, ان سے تھوڑا احتیاط کریں, واک کریں. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں. تیسرا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں, کنسرن سے رجوع کر لیں, جو بھی ان کے فزیشین. اور ان کی جو دوا اگر جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہو اس کو ذرا پابندی سے ان سے وزٹ کر لیں تاکہ یہ ان کا سسٹمک ایگزامینیشن چیک کر لیں, کیونکہ وہ دوا اسٹارٹ کرانے سے پہلے بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ یار کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن جب آپ ان مسئلوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑی احتیاط سے آپ کو دوا دینی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر اگر پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ ہاں بھی اسٹارٹ کر دیں تو پھر اس کے بعد کا جو فیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے بعد یہ بڑا صبر آزما فیس ہوتا ہے کہ بڑے لمبے عرصے آپ کو وہ دوا کھانی ہوتی ہے اور پراپر آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہوتا ہے. غذا میں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا گوشت بند کرنے چاہیے, نیمکو وغیرہ باہر کے جو آئٹم ہوتے ہیں جیسے سموسے وغیرہ یہ بھی بند کر دیں. بیکری آئٹم سارے بند. بیکری آئٹم سارے اس میں آ گئی نا, چکناٹ تو آ گئی نا. صحیح, چکنائی والی جتنی بھی آپ لیں گے اس میں چکناٹ موجود ہے. آپ صحیح ان سے بیکری آئٹم سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کریں. کیک وغیرہ ہیں, پیسٹریز وغیرہ ہیں, ان سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کرنی چاہیے. کیونکہ ان میں چکناٹ ہوتی ہے, کریم ہوتی ہے کافی زیادہ, تو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. 2 بچے ان کو گندم سے الرجی ہے. خلیل بھائی انشاءاللہ خلیل بھائی نے نسخہ بتایا تھا, اگر وہی بتا دیں. اس کی کچھ وضاحت کرنی تھی. یہ گندم سے الرجی کے حوالے سے جو سوال ہے, پچھلی بار ہم نے ایک گھریلو علاج عرض کیا تھا الرجی کے حوالے سے, تو وہ جو علاج تھا اس کو دوبارہ میں دہراتا ہوں, پھر اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں گل بنفشہ 6 گرام, گل سرخ 6 گرام, منقع 5 دانے اور کالی مرچ 5 دانے اور گڑ جو ہے 12 گرام یہ تھا. تو یہ جو ہم نے گھریلو علاج عرض کیا تھا یہ عام طور سے جو دھوئیں سے, گرد و غبار سے, سونگنے کے حوالے سے جو الرجی ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے ہے. اور یہ جو گندم سے الرجی جیسے کھانے کے اعتبار سے ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے, ہاضمہ نہیں ہوتا, ڈاکٹر نے اس وجہ سے منع کیا کہ ان کے لیے وہ موافق نہیں ہوتا. تو وہ اگر چاہیں تو ان کے لیے جو ہے الحمدللہ الگ سے جو ہے گھریلو علاج ترتیب دیا ہے. تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ گندم کھانے سے الرجی کا گھریلو علاج, تو جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو یہ جو ہے گھریلو علاج جو ہے بہت ہی آسان ہے, اسے خود ہی بنا کر خود ہی استعمال کریں اپنے طبیب کے مشورے سے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. تو آئیے عرض کرتا ہوں گندم کھانے سے الرجی کا گھریلو علاج. اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 مربع بیل گری 250 گرام. اس کے ساتھ ایک اور دوا ہے سمندر سوکھ, سوکھ بھی اسے کہا جاتا ہے, سمندر سوکھ, یہ 50 گرام. اور تباشیر نمبر 3 تباشیر 25 گرام. دوبارہ سماعت فرما لیجیے. مربع بیل گری 250 گرام, سمندر سوکھ 50 گرام اور تباشیر 25 گرام. اس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ مربے کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیجئے, یعنی باریک جو ہے پیس لیجئے, اور پھر یہ جو 2 دوائیں سمندر سوکھ اور تباشیر, ان دونوں کو بھی, دونوں دوائیں بھی خوب اچھی طرح باریک پیس کر مربے میں شامل کر لیں اور صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں. اس کی جو مدت ہوگی وہ تقریباً 2 سے 3 ماہ. انشاءاللہ عز و جل گندم کھانے سے جو الرجی, معدے میں خرابی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. دل چینل کے ناظرین, خلیل بھائی نے نسخہ جات جو بتائے ہیں بہت آسان سہل نسخہ ہیں, اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. باقی جو کمزوری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے سلمان بھائی, ایک کمزوری اور بھی ہوتی ہے, اعصابی کمزوری. اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں, کیونکہ میں آپ کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی آپ کی فیلڈ آگے نیرو کی آ گئی نا, میں نے کہا آپ زیادہ بہتر طریقے سے کلیریفائی کر دیں. ڈاکٹر صاحب اعصابی کمزوری کچھ بیماریوں کے اندر ہوتی ہے, زیادہ تر جو ہوتی ہے, جیسے اعصاب بیسیکلی ہوتے کیا ہیں, پٹھے, مسل اور پھر نرو جو ان کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے. تو
असाबी कमज़ोरी मोस्ट कॉमनली जो ज़्यादा हो रही होती है डायबिटिक के पेशेंट के अंदर हो रही होती है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं इनके अंदर असाबी कमज़ोरी इस तरह की भी हुई होती है कि इनके हाथ और पैर के अंदर सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हुई हुई होती है, बिलखुसूस पैरों के अंदर। तो सेंसेशन नहीं होती, इनके पाँव में किसी भी किस्म की चोट लग जाए या ज़ख़म लग जाए एहसास ख़त्म हो जाता है। ठीक है। जैसे गर्म चीज़ पकड़ लेंगे तो पता ही नहीं होगा कि इन्होंने कोई गर्म चीज़ पकड़ ली, उससे इनको डैमेज हो रहा होता है। चूँकि डायबिटिक भी होते हैं तो हीलिंग प्रोसेस भी कम हो रहा होता है, ये गैंग्रीन की तरफ पेशेंट चले जाते हैं। दूसरा जो असाबी वीकनेस हो रही होती है, विटामिन्स होते हैं, विटामिन B12 होता है, विटामिन B6 होते हैं, ये मल्टी विटामिन्स हैं, इनकी कमी की वजह से बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरियाँ आ रही होती हैं। इनकी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं, जहाँ की नर्व वीक हुई भी होती है, नर्व कंप्रेशन भी हुई भी होती है। जैसे मोहरों के अंदर जिनके डिस्क का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों के स्पाज़्म का मसला हुआ होता है, नर्व शैटिका जिसको बोलते हैं, नर्व कंप्रेशन हुई भी होती है, तो उसके अंदर इनके बैक पेन भी आ रही होती है, पाँव के अंदर सेंसेशन आ रही होती है, नमनेस आ रही होती है, रात के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही होती है। असाबी कमज़ोरी एक डिप्रेशन भी होती है, डिप्रेशन के अंदर भी फटीग के सिम्टम भी मिल रहे होते हैं, एंग्जाइटी भी हो रही होती है, नींद भी कम होती है, भूख भी कम हो रही होती है। तो लेकिन इसके लिए अभी तो हम जो अलामतें हम अभी बता रहे हैं, ये तो अलामतें कम बेश सब में मिल सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको डिप्रेशन ही हो। अच्छा, इसमें एक न्यूरो से रिलेटेड सवाल मेरे जहन में आया है कि एक वो होता है ना, उम्मी तौर पे हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या थोड़े से ग्रोइंग स्टेज के बच्चे होते हैं, तो उनके पट्टे बड़े कमज़ोर होते हैं। उम्मी तौर पे एक नाम दिया जाता है जीबी सिंड्रोम, गुलियन-बार सिंड्रोम जो होता है, जीबी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है? गुलियन-बार सिंड्रोम डॉक्टर साहब होता ये है कि इसमें असेंडिंग पैरालिसिस होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ की जो मसल्स होते हैं ना, एक स्टेप बाय स्टेप कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये फैलता किस तरह से? ज़्यादातर ये फैलता है सल्मोनेला, यानी पानी के अंदर के टाइफाइड से फैल जाता है, सल्मोनेला से फैल जाता है, एच पाइलोराई का इन्फेक्शन जो कि मोस्ट कॉमनली पानी है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो चले जाता है, फिर उसके बाद ये GBS के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गुलियन-बार सिंड्रोम। कुछ सूरतों के अंदर कुछ वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं जिसके अंदर ये वंस वायरल इन्फेक्शन हो गया तो वो वायरस इनके जो नर्व्स वगैरह होती हैं दिमाग के अंदर उनको भी अफेक्ट कर रही होती हैं, तो नीचे से लेके ऊपर तक पेशेंट के अंदर पैरालिसिस आना शुरू हो जाता है। और ये यंग एज के अंदर भी हो जाता है, मिडिल एज में भी हो सकता है। तो इसके लिए तो ज़रूरी है डायग्नोसिस करना, बहुत ज़रूरी होता है, तशख़ीस कराना। लेकिन इसकी अलामतें वैसे डिफरेंट होती हैं, पेशेंट ना चल सकता है ना कुछ कर सकता। नहीं, वो देखे मरीज ने ऐसे जैसे उनके जो पट्टे होते हैं वो बिल्कुल ही मैं समझ लें कि एक टिश्यू टाइप के और बिल्कुल नरम होते हैं, बिल्कुल उनको छुएने से भी डर लग रहा होता है कि और बिल्कुल पतले पतले से होते हैं। तो ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं जो रिमोट एरियाज़ के अंदर होते हैं, बच्चे होते हैं उनके ऊपर होते हैं। तो अब इसके लिए थोड़ी सी अगर आप प्रिकॉशन बता दें थोड़ी सी, तो इसके अंदर ये है कि अगर जैसे आपने फरमाया पानी वगैरह का हवाले से है, अगर पानी वगैरह की अगर एहतियात कर ली जाए उसके अंदर तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अंदर क्या फरमाया? डॉक्टर साहब, ये जो गुलियन-बार सिंड्रोम है इसकी जो कॉजिंग फैक्टर्स है ना, वो कुछ वायरल इन्फेक्शन है। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक एच पाइलोराई यानी पानी के अंदर होता है, दूसरा सल्मोनेला बैक्टीरिया जो है ये होता है। अब ये आपकी एहतियातें हैं, जितनी भी सफाई का निज़ाम आप जितना बेहतर रखेंगे उसके थ्रू आप ये गुलियन-बार सिंड्रोम। लेकिन गुलियन-बार के अंदर एक कंडीशन ऐसी भी होती है जो जोड़ों को भी अफेक्ट कर रही होती है, और कभी कभी यंग के अंदर भी, यंग पेशेंट्स के अंदर भी हो जाता है और ओल्ड पेशेंट के अंदर भी हो जाता है। और इसकी बिलखुसूस अलामत ये होती है कि एक साथ दोनों पाँव ही इन्वॉल्व होते हैं। यूनिलेटरल कभी नहीं होता, ये हमेशा बायलेटरल होता है, दोनों तरफ होगा, एक साथ ही होगा, एक तरफ नहीं होगा, एक साथ इन्वॉल्व होता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मदनी क्लिनिक के अंदर हमने जनरलाइज वीकनेस यानी कमज़ोरी के हवाले से बात की है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों
پر